ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرعا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت ہی محتشم و مکرم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ہم مشن ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، جس آیت کریمہ کو آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل ہوا اس کا موضوع سخن ہے ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے لاریب اور بیعیب کتاب کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اے مومنو، تم میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کرو۔ سامعین محترم، ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چمکتا پھول ہے کہ جس پر تمام عالم اسلام کی بنیاد ہے۔ ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مشک ہے کہ جس نے تمام عالم اسلام کو معطر و منور کر رکھا ہے۔ اسی لیے امام تشتری جیسے عاشق رسول بھی فرما گئے کہ من لم یر نفسہ فی ملک النبی لا یذوق حلاوت الایمان۔ اے مسلمان، اگر تو ایمان کے حلاوت کو جاننا چاہتا ہے، اس کو پہچاننا چاہتا ہے کہ ایمان کیا ہے، ایمان کی لذت کیا ہے، ایمان کی چاشنی کیا ہے، تو تجھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پر جانا ہوگا۔ جب تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پر جا کر اپنی جبین نیاز کو جھکائے گا، اپنے دل کو بچھائے گا، تو اللہ تبارک و تعالی تجھے عشق مصطفیٰ کی وہ خیرات عطا کرے گا، ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صدقہ عطا کرے گا جس سے تیرا دل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نور ایمان سے منور ہو جائے گا، اور تو دنیا کی ہر طاغوتی، فرعونی اور یزیدی طاقتوں کے سامنے سینہ تان کر یہ اعلان کرے گا کہ ستم کر ادارہ ہنر آزمائیں، ستم کر ادارہ ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ سامعین محترم، ہم صحابہ کرام علیہم الرضوان کی زندگی کو دیکھیں تو ہر صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرتا ہوا نظر آتا ہے، چاہے وہ صدیق اکبر ہوں، فاروق اعظم ہوں، عثمان غنی ہوں یا حیدر کرار ہو، البتہ حضور کا کوئی بھی صحابی ہو، وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے اپنا سب کچھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر قربان کر دیتا ہے۔ آپ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں۔ حضرت مصعب بن عمیر عرب کے وہ شہزادے تھے کہ آپ جس طریقے کا لباس زیب تن کیا کرتے تھے، پورے عرب کے اندر کسی کے پاس یہ طاقت نہ ہوا کرتی تھی کہ وہ اس طریقے کا لباس زیب تن کرے۔ آپ جو خوشبو لگا کر راستے سے گزرا کرتے تھے تو اس راستے پر کئی گھنٹوں آپ کی خوشبو آیا کرتی تھی، لیکن جب آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ ہوئے تو آپ نے اپنا سب کچھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر قربان کر دیا۔ اور جب آپ کی شہادت ہوئی، جس کپڑے میں آپ کو کفن دیا گیا وہ کپڑا اتنا پورا نہ تھا کہ آپ کے پورے جسم کو ڈھانکا جا سکتا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کفن کا کپڑا اتنا نہیں ہے کہ ہم ان کے پورے جسم کو ڈھانکیں، سر ڈھانکتے ہیں تو پاؤں ننگے ہوتے ہیں، پاؤں ڈھانکتے ہیں تو سر ننگے ہوتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا اے میرے صحابہ، آپ ان کے خالی سر کو ڈھانک دیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی کے جنازے پر کھڑے ہو کے یہ اعلان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی کے جنازے پر کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو عرب کے اندر وہ لباس پہنا کرتا تھا کہ جو پورے عرب کے اندر کسی کے پاس طاقت نہ ہوا کرتی تھی پہننے کی، لیکن آج اللہ اور اس کے رسول کی محبت اسے کہاں لے آئی۔ تو دیکھو میرے ساتھیوں، صحابہ کرام علیہم الرضوان نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر کر رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ جب بات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر آئے، نہ تو اپنا جان دیکھنا ہے، نہ اپنی مال دیکھنی ہے، نہ اپنی عزت دیکھنی ہے، نہ اپنی اولاد دیکھنی ہے، بلکہ سب کچھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر قربان کر دینا ہے۔ لیکن افسوس، آج دنیا میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے جاتے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کی جاتی ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولویوں کا مسئلہ ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، ناموس رسالت کا مسئلہ نہ حزب اقتدار کا ہے، نہ حزب اختلاف کا ہے، یہ ہر مسلمان کا مسئلہ ہے۔ جس نے کلمہ پڑھا ہے، اگر وہ اس کا حق ادا نہیں کرے گا، وہ قبر میں بھی حضور کو منہ نہیں
نہیں دکھا پائے گا، حشر میں بھی حضور کو منہ نہیں دکھا پائے گا۔ اسی لیے امام مالک نے فرمایا تھا کہ اس امت کو زندہ رہنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے کہ جس کی نبی کی شان میں توہین کی جائے اور وہ کچھ نہ کر سکے۔ بس میں اپنی تقریر کا اختتام ان اشعار سے کرنا چاہوں گا کہ ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہو گئے تاریک قرآن ہو کر، وما توفیق الا باللہ۔